کاروبار کرتے ہیں اور تو کچھ نہیں ہے دامن میں بس اپنے آقا سے پیار کرتے ہیں. میرے سارے مسلمان نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ببركة بسم الله الرحمن الرحيم إنك لعلى خلق عظيم صدق الله العظيم وصدق رسول النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحمد لله رب العالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آیت کریمہ کا ماننا اور مطلب اور مفہوم سمجھنے سے پہلے آئیے ہمارے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارگاہ میں جس طریقے سے میں درود پاک پڑھاؤں میرے ساتھ بلند آواز سے پڑھے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا نور اللہ، وعلی آلک وَأَصْحَابِكَ یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. مانگنے کا شعور دیتے ہیں، مانگنے کا شعور دیتے ہیں، جو بھی مانگو حضور دیتے ہیں. ہم نیاز کسی سے کیوں مانگے، ہم کو سب کچھ حضور دیتے ہیں. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جس آیت کریمہ کی میں نے تلاوت کا شرف حاصل کیا، اس کا ترجمہ یہ ہوتا ہے: اے محبوب
بے شک آپ کے اخلاق سب سے عظیم ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیاروں نے یہ اخلاق کیا چیز ہے، یہ اخلاق ہے کیا؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ کے رسول تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اخلاق تم میں سب سے بہتر وہ ہے، تم میں سب سے بہتر انسان وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، لیکن اخلاق ہمارے اندر اور خاص کر کے مسلمانوں کے اندر سے اخلاق کیا چیز ہے وہ نکل چکی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اخلاق حسن سلوک، کسی سے اچھا سلوک کرنا، یہ اخلاق ہے، اس کا نام اخلاق ہے۔ لیکن میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کریں تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر زندگی کا گوشہ، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تیسرا نہیں چھوڑا کہ دوست کے ساتھ دوست کے اخلاق کیسے ہونے چاہیے، گھر والوں کے ساتھ اخلاق کیسے ہونے چاہیے، رشتہ داروں کے ساتھ اخلاق کیسے ہونے چاہیے، پڑوسیوں کے ساتھ اخلاق کیسے ہونی چاہیے، میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں۔ لیکن آج ہم دوستوں کے ساتھ کیسے اخلاق اپناتے ہیں، گھر والوں کے ساتھ کیسے اخلاق اپناتے ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ گھر والے ہم سے ناراض ہو جاتے، اس لیے ہو جاتے کہ ہماری اخلاق اچھے نہیں ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے، اپنے اخلاق اچھے بناؤ، اپنی سوچ کو اچھی بناؤ۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے، دیکھو آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا آپ مطالعہ کریں کہ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حدیث پاک میں آیا ہے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب سفر سے تشریف لایا کرتے تھے تو مدینے کے لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنے بچوں کو دے دیا کرتے تھے، اپنے بچوں کو دے دیا کرتے تھے۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے، اور کبھی کبھی ایسا ہوتا کہ کوئی بچہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی گود میں پیشاب کر دیتا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ماں باپ کے سامنے اس پیشاب کے کپڑے کو نہیں دھوتے تھے، اس لیے کہ انہیں برا لگے گا، انہیں اچھا نہیں لگے گا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے ایسے اخلاق، اسی لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تمہارے گھر میں کسی پڑوسی کا بچہ آ جائے تو کم از کم اس کے ہاتھ میں ایک روٹی کا ٹکڑا دے دو تاکہ تمہارا پڑوسی تم سے خوش ہو جائے۔ پیارے آقا صلی اللہ، یہ چیزیں ہمارے اندر نہیں ہیں۔ ہم سمجھتے کہ روزہ، نماز، نیازیں کر لینا یہی نیکی ہے۔ ارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے جو اخلاق اتنی بڑی نیکی ہے کہ ساری نیکیوں پہ بھاری ہے۔ اسی لیے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی مسلمان کو دیکھ کر مسکرانا بھی نیکی ہے اور صدقہ ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دونوں فرمایا گیا، حدیث پاک میں ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بندہ قیامت کے دن جھومتا جھومتا جنت میں جائے گا۔ کیسے جائے گا؟ جھومتا جھومتا۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ، وہ جھومتا جھومتا جنت میں جائے گا، وجہ کیا یا رسول اللہ؟ وہ جھومتا جھومتا جنت میں جائے گا۔ حضور فرماتے اس لیے کہ وہ مسلمان کے بارے میں ہمیشہ اچھا گمان رکھتا تھا، اچھی سوچ رکھتا تھا، اس لیے وہ جنت میں جھومتا جھومتا جائے گا۔ کیا ہم کبھی مسلمان کے بارے میں اچھا سوچ نہیں سکتے؟ ارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، دوسرے کی بات کو درکنار ہم کبھی اپنے بارے میں بھی اچھا نہیں سوچتے، ہمارے بارے میں بھی ہم اچھا نہیں سوچتے کہ میں نماز پڑھ لوں گا تو میرا فائدہ ہو جائے گا، میں کچھ نیک کام کر لوں گا تو میرا فائدہ ہو جائے گا۔ لیکن پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے، ہم جیسی دنیا ہمیں نچا رہی ہے مسلمان کو نچا رہے ہیں۔ پیارے آقا سے تھوڑی سی فکر اپنے اندر پیدا کرو کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے، کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ایک بات میں آپ کو بتاؤں، حدیث پاک میں آیا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد نبوی میں تشریف لاتے تھے، جو کہ یہودی کا لڑکا تھا، جیسے سرکار نالے پاک اتارتی تھی وہ اپنی گود میں اسے نالے پاک کو رکھ لیا کرتا تھا۔ بولو نا یار،
محبت سے بولو. تو نانے پاک کو رکھ دیا, اپنی گود میں رکھ دیا کرتا تھا, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب وضو فرماتے تو لوٹا بھر کر پانی رکھ دیا کرتا تھا. ایک دن یہ ہوا کہ وہ بچہ بیمار ہو گیا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کہ وہ بچہ نظر نہیں آتا جو میری نانے پاک اٹھا لیا کرتا تھا اور میرے لیے پانی کا لوٹا بھر کر رکھتا تھا, وہ بچہ نظر نہیں آتا. کسی نے اطلاع دی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ بڑا سخت بیمار ہے. سرکار نے اس کی عیادت کے لیے گئے. یہودی کا بچہ تھا نا, سرکار اس کی عیادت کے لیے. آج ہم تو مسلمان کی عیادت کے لیے نہیں جاتے, جبکہ یہ حق ہے کہ کوئی بیمار ہو اس کی عیادت کے لیے جاؤ. یہ حق ہے, ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے. کیا دیکھا کہ وہ بچہ بیمار ہے. سرکار کو دیکھ کر وہ بچے نے مسکرایا, اور باپ تو یہودی تھا, اور یہودی کے بارے میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے کہ یہودی مسلمان کی پھٹی ہوئی آنکھ کا بھی دشمن ہے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب سرکار تشریف لے گئے تو بچے نے مسکرایا, اور مسکرانے کے بعد میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے سے کہا بیٹا کلمہ پڑھ لو, مسلمان ہو جاؤ. تو اس کا باپ بھی وہاں پر کھڑا تھا. وہ کبھی اپنے باپ کے چہرے کو دیکھتا, کبھی سرکار کے چہرے کو دیکھتا. سرکار نے 2 مرتبہ فرمایا بیٹا کلمہ پڑھ لو, مسلمان ہو جاؤ. وہ اپنے باپ کے چہرے کو دیکھتا, کبھی حضور کے چہرے کو دیکھتا. کیا ہوا؟ پھر باپ نے اشارہ کیا بیٹا کلمہ پڑھ لو. جیسے ہی بچے نے کلمہ پڑھا اس کی روح بدن سے جدا ہو گئی. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں دیکھو کہ سرکار کے اخلاق کیسے اخلاق, کہ ایک بچے کی عیادت کے لیے میرے آقا تشریف لے گئے. لیکن آج ہم کسی کے لیے ہمدردی نہیں جتاتے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بس کسی سے ہمارا جھگڑا ہوا, کسی سے ہماری تھوڑی سی دشمنی ہوئی تو ہم اس کو مارنے کے اوپر تل جاتے ہیں, اس کو ختم کرنے کے اوپر تل جاتے ہیں. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوان حضرت علی فرماتے ہیں کہ بہادر وہ نہیں جو بدلہ لینے کی طاقت رکھتا ہو اور بدلہ لے لے, بلکہ بہادر وہ ہے جو بدلہ لینے کی طاقت رکھتا ہو اور معاف کر دے, وہ بہادر ہے. تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اچھے اخلاق, یہ میرے آقا فرماتے کہ اچھے اخلاق سے ملنا, کسی سے مسکرا کر ملنا, یہ بھی نیکی ہے. اور نیکی ہمیں قیامت کے دن کام آئے گی. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دن, آپ نے بارہا باتیں سنی ہوگی کہ ایک عورت کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام جب نماز کے لیے جایا کرتے تو وہ اپنا گھر کا کچرا سرکار کے راہوں پر ڈالا کرتی تھی. سنا ہوگا آپ نے, لیکن عبرت حاصل نہیں کی. وجہ کیا ہے؟ ہم نے دنیا کو اتنی بڑی چیز سمجھ لیا, اتنی بڑی چیز سمجھ لی کہ ہمیں دنیا سے جانا ہی نہیں ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے اور تھوڑی سی آخرت کی فکر کرو, تھوڑا سا سوچو. جہاں پر باپ بیٹے سے بھاگے گا, ماں بیٹی سے بھاگے گی, دوست سے بھاگیں گے, وہاں پر ایک ہی ذات کام آنے والی ہے, میرے آقا کی ذات ہے. کیوں نہ ہم ان کے کردار پر, ان کی سیرت پر عمل کر کے, ان کے اسوہ حسنہ پر عمل کر کے ہماری دنیا بھی چمکا لیں اور آخرت بھی چمکا لیں. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے سوچو, اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کرو. مسلمانوں, قیامت کے دن ایک ایسا ہولناک منظر ہوگا کہ مسلمان تو کیا ہر انسان, یہاں تک کہ انبیاء کرام نفسا نفسی میں ہوں گے. تو ہم تم کون سی کہتے ہوں گے؟ فاروق اعظم قیامت کے خوف سے جہنم کی آیتیں سنتے بے ہوش ہو جاتے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ, اتنی نیکیاں, اور اللہ اور اس کے رسول کے بعد سب سے بڑا مرتبہ اگر کسی کا ہے تو وہ صدیق اکبر کا ہے. لیکن قیامت کا تصور اور اللہ کی بارگاہ میں حساب دے کا تصور انہیں ایسا بے چین کر دیتا, ایسا بے چین کر دیتا کہ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر تشریف لائے. آج دیکھو, آج ہم بولتے نا کہ ہمارے پاس خوب مال آ جائے, خوب پیسہ جمع ہو جائے,
لیکن سنو، حضرت علی جب اپنے گھر تشریف لائے، کیا دیکھا کہ حضرت فاطمہ ایک پاؤں سے جھولا دے رہی اور ایک ہاتھ سے آٹا گون رہی ہے، امام حسین کو جھولا دے رہی۔ حضرت علی نے کہا کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کچھ کنیزیں تقسیم کر رہی ہے، آپ کیوں نہیں لے لیتی کنیزیں؟ تو حضرت فاطمہ نے کہا نہیں، مجھے کنیزیں نہیں چاہیے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہی غم کے ماحول میں حضرت علی باہر نکلے اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں گئے اور جانے کے بعد عرض کیا، یا رسول اللہ نے صدیق اکبر کو دولت دی، فاروق اعظم کو دولت دی، عثمان غنی کو دولت دی، لیکن یا رسول اللہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، کوئی دولت نہیں ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق اکبر کو بلایا، فاروق اعظم کو بلایا، عثمان غنی کو بلایا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ایک پتھر پر پہلے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کو میرے آقا نے بھیجا، جاؤ صدیق تمہارے پاس کیا کیا ہے بتاؤ۔ صدیق اکبر گئے اور جانے کے بعد کہنے لگے، یا رسول اللہ میرے پاس اتنے اونٹے، یا رسول اللہ میرے پاس اتنی بات بتانے لگے۔ کیا ہوا کہ پسینے میں سرابور ہو چکے اور بے ہوش ہونے والے تھے کہ عنقریب ان کو پکڑ کر لایا گیا۔ پھر فاروق اعظم کی بات ہے، سرکار نے فرمایا فاروق جاؤ، تم جاؤ، تم بتاؤ تمہارے پاس کیا کیا ہے۔ فاروق اعظم نے کہا، یا رسول اللہ میرے پاس یہ اتنا بتاتے گئے کہ آپ بے ہوش ہو گئے، پھر آپ کو اٹھا کر لایا گیا۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان غنی کو بھیجا، جاؤ عثمان تم بتاؤ تمہارے پاس کیا ہے۔ فاروق عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ بتانے لگے، یا رسول اللہ میرے پاس یہ ہے۔ پھر آپ بھی بے ہوش